اور موت کیا ہے، اگر ہم اسے سمجھ لیں تو ہماری زندگی سے تمام پریشانی جو ہے وہ حل ہو جائے گی، ہے نا؟ اب ہمارے ساتھ سب سے بڑی جو ہے پریشانی یہ ہے کہ ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ حیات جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں وہی حیات ہے، اور جب اس فانی دنیا سے رخصت لے لیتے ہیں یہی موت ہے۔ ہم یہ ایک ماضی زندگی کو ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی موت ہے اور یہی حیات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ یہ جو ہے مکمل زندگی نہیں ہے۔ موت کو جو ہے اللہ نے ایک ذائقہ بتایا ہے۔ ذائقہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو لیا اور پھر کچھ لمحے کے بعد آپ نے کلی کر دیا تو وہ ذائقہ چلی جاتی ہے، اور دوبارہ کچھ کھاتے ہیں تو وہ ایک نیا ذائقہ آ جاتا ہے نا؟ ہوتا کیا ہے، ہم نے کبھی بریانی کھایا تو زبان میں کس چیز کی ذائقہ آتی ہے؟ بریانی کی ذائقہ آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کھلانے والا جو ہے کچھ میٹھا پیش کرتا ہے تو بریانی کی لذت چلی جاتی ہے اور وہ میٹھے کی لذت، اس کا ذائقہ جو ہے وہ زبان پہ چلا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ تم جو ہے یہ جس حیات کو ہم سمجھ رہے ہیں ظاہری حیات، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہماری پیدائش ہے، تو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ نہیں، تم مرے ہوئے تھے، ہم نے تم کو زندہ کیا اور پھر ماروں گا اور پھر زندہ کروں گا اور پھر ماروں گا، اور اس کے بعد جو زندگی چلے گی وہ چلتی ہی جائے گی، وہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ تو قرآن شریف کی یہ آیت جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بچپن کا ایک خیال آ گیا کہ میں والد محترم کے ساتھ جو ہے کسی ڈاکٹر کے چیمبر پہ بیٹھا تھا، تو وہاں پر ڈاکٹر کے پاس ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، تو ایک بچہ تھا وہ جو ہے ابو کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنے لگا اور ابو سے کہنے لگا کہ ہمارے یہاں تو 7 جنموں کا رواج ہے، آپ کے یہاں تو ایک ہے نا؟ تو ابو نے اس کو سمجھایا، نہیں بیٹا، ہمارے یہاں بھی جو ہے لیکن اس کی ترکیب الگ ہے، اس کی ترکیب الگ ہے نا؟ تو ہم یہ جو زندگی ہماری ہے، جو ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہو رہے ہیں، جس کو ہم حقیقی حیات سمجھ رہے ہیں، اس حیات سے پہلے بھی ہماری ایک زندگی تھی جو ماں کے پیٹ میں تھی۔ ماں کے پیٹ میں بھی ایک زندگی ہوتی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جب ہمیں ماں کے پیٹ میں ڈالتا ہے تو ہمارا سارا کھانا پینا ہر ایک چیز کا انتظام اللہ پاک جو ہے ماں کے ذریعہ اس کے پیٹ میں کر دیتا ہے، تو وہاں ایک زندگی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے پہلے بھی ایک زندگی ہے۔ تو ماں کے پیٹ سے پہلے تو ہم کہیں نہ کہیں تھے جب ہم ماں کے پیٹ میں آئے۔ جس طرح اس ظاہری زندگی میں ہم جب آئے تو اس سے پہلے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، تو ماں کے پیٹ سے پہلے بھی ہم کہیں تھے، تو وہ ہم عالم ارواح میں تھے جہاں پر ہم، اور عالم ارواح سے پھر ہم نے جو ہے ماں کے پیٹ میں آئے، اور ماں کے پیٹ کے بعد جو ہے یہ ظاہری زندگی میں آئے، ہے نا؟ تو ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، عالم ارواح سے پہلے بھی ایک زندگی ہے، عالم ارواح سے پہلی بھی ایک زندگی ہے، وہ خیال خدا ہے نا؟ تو جب عالم ارواح میں ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ شہداؤں کے صحبت میں ہوتا ہے، انبیاؤں کے صحبت میں ہوتا ہے، ولیاؤں کے صحبت میں ہوتا ہے، اور اس صحبت سے جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اور ماں کے پیٹ کے بعد جب اس ظاہری زندگی میں آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو زندگی ہے، جب ماں کے پیٹ سے نکل کر وہ ظاہری زندگی میں آتا ہے تو وہ روتا روتا آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی جو ہے اب ختم ہو رہی ہے،
جب ماں کے پیٹ سے یہ ظاہری دنیا میں جب وہ آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی جو ہے اب ختم ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس دنیا میں وہ قدم رکھتا ہے وہ احساس کرتا ہے کہ یہ دنیا کتنی عظیم ہے، کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے۔ ہم جو ماں کے پیٹ میں تھے وہ تو ایک چھوٹی سی دنیا تھی، وہ محدود دنیا تھی، یہ تو زیادہ عظیم دنیا ہے، یہ تو زیادہ بڑی دنیا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے۔ ویسے ہی جب اس دنیا سے وہ گزرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، جو اس کے خاندان والے ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں اس کے، وہ سوچتے کہ ہائے میرا اپنا چلا گیا، اور یہ روتے ہیں۔ لیکن جو مرنے والا ہے، جس کو یہ ظاہری موت جو آ رہی ہے، وہ جو دوسرے زندگی میں قدم رکھتا ہے، وہ یہ احساس کرتا ہے کہ ہم جس دنیا میں تھے وہ تو بہت چھوٹی سی دنیا تھی، اصل دنیا تو یہ ہے۔ تو یہ واقعہ بھی جو ہے میرے پیر و مرشد وہ ہمیں بتایا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے۔ ہمارے گھر پہ 2 کمرے ہیں، تو ایک کمرہ پہ بیٹھ کے وہ ہمیں تعلیم دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا دیکھو، موت کا جو مسئلہ ہے نا وہ کچھ نہیں ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پردہ کر جانا۔ تو ابھی جب تم اس کمرے سے اس کمرے میں چلے جاؤ گے تو تمہاری اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بس اس کمرے میں جو بیٹھا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں پر وہ نہیں ہے، وہ بس اس کے نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے زندگی میں کوئی فرق نہیں آتی۔ وہ اس کمرے میں جیسا تھا ویسے ہی اس کمرے میں ہے، بس یہ کمرہ والا جو ہے اس کمرے میں نہیں دیکھ سک رہا، اور وہ کمرہ والا جو اب اس کو دیکھ پا رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں موت اور حیات کا ذکر کیا ہے، پہلے جو ہے اللہ نے موت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد جو ہے حیات کا ذکر کیا ہے۔ یہ ترکیب جو ہے اللہ نے قرآن شریف میں کیا ہے۔ اب اسی ترکیب کو بھی ہم لوگوں کو اپنی زندگی کو سمجھ لینا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے پریشانی کا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے زندگی کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ موت آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے زندگی آتی ہے، اس کے بعد موت آتی ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم مرے ہوئے تھے، میں نے تم کو زندہ کیا ہے نا۔ تو اگر ہم یہ چیز کو اپنی زندگی میں بھی سمجھ لیں گے، ہم بھی جس طرح اللہ نے موت کا ذکر پہلے ہر جگہ کیا ہے قرآن میں، اس کے بعد حیات کا ذکر کیا ہے، ویسے اگر اسی چیز کو، اسی ترکیب کو، اللہ کی ترکیب کو ہم اپنی زندگی میں سما لیں گے کہ پہلے ہم موت کے بارے میں سوچیں گے، اس کے بعد زندگی کے بارے میں سوچیں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور ہمارا موت بھی سنور جائے گا۔ ہم ذاتی زندگی میں کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے مال کیسے مل جائے، یہ ہم زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں، لیکن ہم جب یہ زندگی کو بھی اپنی موت کے بارے میں سوچ کر کے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچ کر کے گزاریں تو انشاءاللہ تعالی جب ہم کاروبار بھی کریں گے تو حضور کی حدیث شریف ہے، جب بھی تولا جھکتا تو مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ ان چیزوں کو ہم لوگوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ کہاں سے 2 پیسہ زیادہ فائدہ ہو جائے، کہاں سے ہم اس کی کچھ کمی کر کے جو ہے اپنا 2 فائدہ۔ تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ لیکن اگر ہم اپنی موت کے بارے میں پہلے سوچنے لگے اور زندگی کے بارے میں بعد میں سوچنے لگے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری زندگی کو بھی سنوار دے گا اور ہمارے موت کو بھی سنوار دے گا۔ ہمیں اس یقین کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنی ہے کہ جس طرح ہم عالم ارواح میں شہداؤں کے صحبت میں تھے، انبیاؤں کے صحبت میں تھے، ولیوں کے صحبت میں تھے، ویسے ہی یہ جو ظاہری موت ہے جس کو ہم پوری زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، جو کہ زندگی کا بس ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے پھر دوبارہ جس میں جو ہے ہمیں جو ہے انبیاؤں کے صحبت میں جانا ہے، شہداؤں کے صحبت میں جانا ہے، ولیوں کے صحبت میں جانا ہے۔ اس طرح اس لیے ہم لوگوں نے بزرگوں سے کہا ہے، کیونکہ جب مطلب موت ہو جاتی ہے، یہ ظاہری موت ہو جاتی ہے، تو جو روح ہوتی ہے، جو پاک روح ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے ساتھیوں سے ملے،
جن صحبت میں وہ تھے وہ اب ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ باہر کام کرنے کے لیے چل جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتا ہے، ان کے من میں بے چینی ہو جاتی ہے کہ کب ہم اپنے گھر کو لوٹے، کب اپنے گاؤں کو لوٹے، کب اپنے اپنوں سے ملے۔ ویسے ہی مرد مجاہد کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے تڑپتی ہے کہ ہم کو جلد سے جلد جو ہے ہم اپنی جن کے صحبت میں ہم تھے، انبیاؤں کے صحبت میں تھے، ولیوں کے صحبت میں، ان سے جلد سے جلد میری ملاقات ہو۔ اس لیے جو ہے بڑے بزرگ جو ہے کہتے ہیں کہ جب کسی کا وصال ہو جائے تو اس جنازے کو زیادہ دیر مت ٹھہرایا کرو، اس کو جلد سے جلد تکفین کر دیا کرو، کیونکہ وہ روحیں تڑپتی ہے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے۔ ویسے ہی جو ہے لوگ سوچتے ہیں کہ جو زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اب آپ یہ سوچئے اللہ نے انسان کے بارے میں یہ چیز کہا کہ چاہے کوئی انسان ہو، مومن کے بارے میں بھی نہیں کہا، کوئی بھی انسان ہو جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی زندگی جو ہے وہ یہ ظاہری حیات سے شروع نہیں ہو رہی ہے اور اس ظاہری موت پر ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کی زندگی کیا یہاں پر ختم ہوتی ہوگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مر گیا، ختم ہو گیا، کیوں جانا ہے اس کے بارگاہ پر، کیوں جانا ہے اس مزار پر، کیوں چادر چڑھانا ہے؟ وہ ہر ایک چیز محسوس کرتی ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جو ہے میری حاضری ہوئی، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سے دوسرے مسلک کے ہیں، تو وہ ہر جگہ منع کرتے کہ یہاں پہ دعا مت کرو، یہاں پر کھڑے مت ہو، یہاں پر، لیکن ہر کوئی جو یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے وہاں پر سلام پیش کرو۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں تو بھی جو ہے وہاں پر سلام پیش کرنے کے لوگ کہتے ہیں، اور ہم وہاں پر جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ کا مرتبہ بہت اونچا، اس کے بعد پھر جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے روضے پر بھی جو ہے سلام پیش کر دینا ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھی روضہ مبارک پر سلام پیش کر دینا۔ تو وہاں تک تو ان کا ٹھیک ہے، لیکن جیسے اس بارگاہ سے آپ باہر آئیں گے، پاس میں ہی جنت البقیع ہے، ان کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ، مولا علی مشکل کشا کے ساتھ، ہے نا۔ تو قرآن یہ کہہ دے رہا ہے کہ یہ زندگی جو ہے تمہاری پوری مکمل زندگی نہیں ہے، اس زندگی سے پہلے بھی تمہاری ایک زندگی تھی اور اس زندگی کے بعد بھی تمہاری ایک زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کی اس زندگی کو جو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارے مولا، اور آنے والی زندگی کو بھی جو ہے ہمارے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جب وصال ہو تو ہم لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ پاک بہرمند فرمائے، اللہ پاک ان کی زیارت ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، اور جب دوبارہ جب ہم لوگوں کو اٹھائے اللہ پاک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھاتے ہوئے اللہ پاک ہمیں اٹھائے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، السلام علیکم یا نور اللہ وظہورہ والفی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسع اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔